حضور نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روح جسم کو چھوڑ دے تو اس کا مقام یا تو علیین میں ہے یا سجین میں. بس یہی تمہیں سمجھنا ہے کہ جو بھی جگہیں اللہ نے روح کے لیے بنائی ہیں وہی انسان کو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آخر اب اس نے کیا کرنا ہے. تو موت مرنے کا نہیں بلکہ موت تو جسم کو چھوڑنے کا نام ہے. انسان سمجھتا ہے شاید مرنے کے بعد، کیونکہ یہی تمہیں سمجھنا ہے کیونکہ زندگی تمہیں مقصد کے لیے دی گئی. بعض روحیں مقصد بہت بڑا لے کے آتی ہیں، اسی لیے دنیا میں ان کے امتحان بڑے ہوتے ہیں، ان کو محبتوں میں دھوکے ملتے ہیں، رشتے صحیح نہیں ہوتے، تانے کشیاں ذلتیں رسوائیاں یہ سب ان کو سہنا پڑتا ہے. اور یہ ان کی زندگی میں کافی لمبے عرصے تک چلتا ہے، اور تب جا کر کچھ لمحے بعد، کچھ عرصے بعد 30-40 کی عمر جب ان کی کراس ہوتی ہے تب جا کے ان کی زندگی میں ایک سکون سا آنے لگتا ہے، رشتے بہتر ہونے لگتے ہیں. اتنا لمبا انسان کا امتحان زندگی میں چلتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی روح گزر گئی ہے، ان کی روح میں گزر گئی ہے، ان کی روح کوئی بڑا کام کر رہی ہے، ان کی روح نے یہ محنت خود اٹھائی اپنے سر پہ، جو بھی اس کا مقصد ہے. اب تمہیں یہی سمجھنا ہے کہ میں اپنے جسم کی مرضی سے اگر جینا چاہوں تو میں جی نہیں سکتا، کیونکہ میری روح مجھے کھینچ کے وہیں لے آئے گی جہاں سے میں بھاگ رہا ہوں. مقصد کو سمجھو اور اپنے اندر کے تعلق کو سمجھو. جب تم سانسوں پر توجہ دو گے اپنی، تو تم دیکھو گے تمہارے سانس کا تعلق تمہارے پھیپھڑوں سے نہیں بلکہ باطنی پھیپھڑوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح کے اندر جاتا ہے. تمہیں آہستہ آہستہ تو یہ سانس نظر آئے گا، آہستہ آہستہ تمہارے اندر کی آوازیں تمہیں نظر آئیں گی، لطائف کا ذکر تمہیں نظر آئے گا، اور پھر اسی طرح جب تم لطائف کے ذکر میں اور روح کی گہرائیوں میں اترنا شروع ہوگے تو تم جڑ جاؤ گے اپنے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ. اور جیسے ہی تم اپنی روح کے ساتھ جڑو گے اسی لمحے اسی وقت تمہارے اندر سکون پیدا ہو جائے گا.